अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। ईद ख़त्म हो चुकी है लेकिन सियासी गहमा गहमी मुकम्मल तौर पे अब शुरू हो चुकी है और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ईद के दिनों में भी ये सब कुछ चलता रहा, क्योंकि पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन है जो कि बहुत अहम है। चंद रोज़ पहले आपने देखा होगा कि वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब ये ईद के दिनों में ही एक वीडियो उनके सामने आई थी जहां पर उनका आमना सामना हुआ था पीटीआई की एक सपोर्टर फैमिली से, और उनकी तरफ से, उस फैमिली की तरफ से एहसन इकबाल साहब के हवाले से बहुत नारे लगाए गए, उनके साथ थोड़ी बदसलूकी भी की गई। बाद-ए-ज़ां उस फैमिली ने मुलाकात करके माजरत कर ली एहसन इकबाल साहब से और उन्होंने भी माफ़ कर दिया। इस तरह मामला ख़त्म हो गया। इस वाक़े को लेकर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जो अहम ऐलान किया वो इस वक्त मौज़ूए बहस बन चुका है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी जगह पे, आवाम को वो बता रहे थे कि अगर आपका किसी भी जगह पर इमरान खान साहब के सपोर्टर से उनके अल्फाज में नहीं इस्तेमाल करी, उन्होंने कहा कि अगर आपका आमना सामना हो जाए तो आपने और आपके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दें तो आपने कानून को हाथ में नहीं लेना, बल्कि और उनसे उलझना भी नहीं है, उनको जवाब भी नहीं देना, बल्कि अपना फ़ोन निकाल लेना है, उनकी वीडियो बनाएं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि शहरी बिलखसूस जो नून लीग के हवाले से नारेबाजी अगर की जा रही होगी तो उन लोगों का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये मामला बहुत ज़ेरे बहस है कि ये वज़ीर दाखिला कैसे ये बात कह सकते हैं और किस कानून के तहत ये बात कह सकते हैं। इस पर फवाद चौधरी ने आज बात की और उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह से कहा कि आप अगर 1 घंटे के लिए भी घंटा घर के बाहर खड़े हो जाएं तो आपको पूरे फैसलाबाद के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने पड़ेंगे। आज के प्रोग्राम में एक तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बात की कानून क्या इजाज़त देता है, क्या ये गैर कानूनी है किसी के ऊपर सियासी इख्तलाफात के तहत नारेबाजी करना, और दूसरी बात ये कि अगर ऐसा सिलसिला शुरू हो गया जो एहसन इकबाल साहब के साथ उस दिन हुआ था, और दूसरी तरफ से भी अगर नून लीग के वोटर भी या उनके सपोर्टर भी जाके पीटीआई के कुछ अरकान या रहनुमाओं के हवाले से इस तरह करते हैं, तो कोई हल तो होना चाहिए। जितनी पोलराइज्ड एज अ सोसाइटी अब हम बन चुके हैं उसमें इस तरह के वाक़यात तो जन्म ले सकते हैं। और तीसरा ये भी कि क्या लीडरान का इसके अंदर हवाले से एक किरदार होना चाहिए कि वो मना करें अपने लोगों को। दूसरी तरफ एक खबर आज की ये अहम है जो थोड़ी देर पहले अपडेट भी आई है इस हवाले से कि आलमी मंडी के अंदर जो तेल की कीमतें कम हुई, उस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहकाम दिए थे कि आवाम को ये रिलीफ पास ऑन किया जाए। अब ओगरा ने ये इस हवाले से प्राइसेस में कमी की समरी भिजवा दी है। ज़राए ये दावा करें कि पेट्रोल की कीमत में 8 से 10 रुपये की कमी आ सकती है इस हवाले से। तीसरी बात यह है ज़िमनी इंतखाबात से ही जुड़ी हुई, 2-3 अहम वज़रा ने, सूबाई वज़रा ने भी इस्तीफ़ा दे दिया पंजाब से इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने के लिए, और वज़ीर मुमलिकत बराए इकनॉमिक अफेयर्स अयाज सादिक साहब ने भी इस्तीफ़ा दिया। इसके हवाले से बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। और आज हमने सुना वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब ये कह रहे थे कि अगर उनको पार्टी इजाज़त देती तो वो भी अपनी सीएम शिप से इस्तीफ़ा दे के इलेक्शन कैंपेन में लग जाते। चंद दिन पहले तक हम सुन रहे थे कि पीटीआई जो इलेक्शन कमीशन और अदालतों के अंदर मामलात लेके जा रही है उससे सूबे के मामलात रुके हुए हैं। और तीसरी तरफ हम बात करेंगे जो इमरान खान साहब एक तरफ मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कह के बात कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि वो धांधली के हवाले से मुलविस है, अगर होती है धांधली पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से। दूसरी तरफ फवाद साहब को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या एक कन्फ्यूजन है उनकी पार्टी के अंदर। वो उन्होंने ये मंतिक पेश की कि इस्टेब्लिशमेंट अता तारड़ और राना सनाउल्लाह जैसे आस्तीन के सांपों से बच कर रहे, ये लोग धांधली की कार्रवाइयां खुद कर रहे हैं, यानी नून लीग कर रही है, और तासुर ये दिया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट। तो खान साहब की बात ठीक है या फवाद साहब की बात ठीक है, इस बारे में भी बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमाए मोहसिन बेग साहब, अतर काजमी साहब भी हैं और हैदर वहीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, और उनको हमने खास तौर पे इसलिए दावत दी ताकि हम कानूनी तौर पे भी जान सकें और ऑब्वियसली उनके पॉलिटिकल कमेंट्स भी जान सकें, ये जो हमारे मुल्क की सियासी इस वक्त सूरत हाल है उसके हवाले से। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर वहीद साहब, आगाज़ में आपसे करना चाह रही हूँ ताकि हम डिस्कशन जब आगे बढ़ाएं तो हमें इस हवाले से भी मालूम हो। वज़ीर दाखिला जो ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई नारेबाजी करे तो उसकी वीडियो बना ली जाए, उसके साथ उलझा ना जाए, और उसके हवाले से FIA और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो कार्रवाई कर सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि इसकी कोई कानूनी हैसियत है? क्या ऐसा किया जा सकता है? हमारे कोई एग्जिस्टिंग लॉज इस बात की इजाज़त देते हैं कि अगर कोई नारा लगाए तो उसको कानूनी शिकंजे में लाया जा सकता है, उसका CNIC और पासपोर्ट जो है उसको ब्लॉक किया जा सकता है? का जो हक है वो एक आईनी हक है और उसका इस्तेमाल जो है वो ज़ाहिर है एक जुर्म नहीं है बल्कि एक हक है, लेकिन इस हक के इस्तेमाल के भी दायरा कार है। और अगर आप किसी को प्राइवेटली कोई किसी रेस्टोरेंट पे हो, मैकडॉनल्ड्स पे हो या कहीं और हो, फैमिली के साथ हो या फैमिली के अलावा हो, आप अगर उसे हरासा करते हैं, अगर हरासमेंट के ज़ुमरे में आ जाती है आपकी नाराबाजी, अगर जहां आप आज कर रहे हैं वो जगह मौजूद नहीं है नारेबाजी के लिए बल्कि एक इंसान की डिग्निटी और उसकी रेपुटेशन को इंटरफियर करती है, तो ये बात जहन में रहे
کہ ڈگنیٹی آف مین آرٹیکل 14 جو آئین کا ہے اس میں ایک انکوالیفائڈ اور انکنڈیشنل رائٹ ہے. ایون فریڈم آف اسپیچ ایک کوالیفائڈ اور کنڈیشنل رائٹ ہے کہ آپ فائٹنگ ورڈز نہیں کہہ سکتے, آپ لوگوں کو گالیاں نہیں دے سکتے. تو ڈگنیٹی آف مین میں کوئی قطغن نہیں ہے. تو اگر آپ کسی کی بے حرمتی کرتے ہیں, اگر آپ کسی کی عزت اچھالتے ہیں تو اس کی کوئی گنجائش آئین میں نہیں ہے. اب دیکھیں یہ ایک فائن لائن بھی لیکن ہو سکتی ہے, کیونکہ احتجاج کا حق بھی انتہائی لازم اور ضروری ہوتا ہے جمہوریت کے لیے. لیکن اگر آپ لوگوں کی بے حرمتی کریں گے, اگر آپ ان کی ریپوٹیشن اور ان کی انڈیویجویلٹی کو, ان کی ڈگنیٹی کو جو ہے پامال کریں گے, تو پھر کسی بھی حق کا فائدہ نہیں رہ جاتا. تو جہاں کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہوں افسا, ان کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. یہ کیس بھی میں نے کیا تھا جب ایم سی بی کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا, اور ایم سی بی کے کسٹمر اور اس کے جو امپلائیز ہیں وہ احتجاج کی وجہ سے پہنچ نہیں پا رہے تھے بینک میں. تو میری بحث کورٹ میں یہ تھی کہ جو احتجاج کا حق ہے وہ وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں میرا بینک کا جو ہے وہ ٹریڈ کرنے کا, اپنا بزنس کرنے کا, یا میرے امپلائیز کا روزگار کمانے کا حق مجروح ہونا شروع ہو جائے. تو ہمیں بیلنس کرنا پڑے گا کہ احتجاج کے حق کو ہم ضرور جو ہے وہ ریسپیکٹ کریں, پروٹیکٹ کریں, لیکن جہاں ڈگنیٹی آف مین یعنی کہ جہاں پہ کسی کی حرمتی اور کسی کی عزت کی بات آ جائے تو وہ احتجاج کا حق ختم ہو جاتا ہے. ختم ہو جاتا ہے. پر اطہر, آپ کو میں تھوڑی دیر پہلے بھی سن رہی تھی, اب آپ کے اپنے پروگرام میں آپ وزیر داخلہ کی اس بات کی کھل کر مخالفت کر رہے تھے. اب آپ سے میں جاننا یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے اپنے ذاتی خیال میں کیا مکمل طور پہ لبرٹی, ایک چھوٹ ہونی چاہیے لوگوں کو کہ جس طرح بھی وہ جس کو کہنا چاہیں کہیں, یا ایک نعرے بازی کریں, ہراس کر دیں؟ اب جیسا احسن اقبال صاحب کی سچویشن کو ایگزامپل کے طور پہ رکھتے ہیں کہ وہ بھی غالباً وہاں سے کھانا لینے کے لیے گئے تھے, فیملی بھی آئی ہوئی تھی, اور جس سچویشن کا ان کو سامنا کرنا پڑا بعد میں تو معافی ہو گئی ہے. یا ایک چیک اینڈ بیلنس آپ سمجھتے ہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر یہ عوامی نمائندے بھی ہیں تو شہری پاکستان کے. دیکھیں یہ ناپسندیدہ عمل ہے. اگر آپ کسی بھی شخص کو وہ اپنے پرائیویٹ بزنس سے جا رہے ہیں, آپ اس کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں, تو یقیناً اس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے. یہ آپ اس کے اوپر کسی کے حوالے سے کوئی رائے دے سکتے ہیں, یا آپ کہیں کہ وہ مجھے ڈیفیم وہاں پہ کیا گیا, لیکن اس کے اوپر کوئی فوجداری مقدمہ قائم کرنا, دنیا کے کون سی ایسی جمہوریت ہے جس میں یہ کہا جائے کہ صرف نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ ویڈیوز نکال کے ویڈیوز بنائیں, ان کی ویڈیوز ہمارے سامنے رکھیں, اور پھر ہم ان کے شناختی کارڈ اور ہم ان کے پاسپورٹ کینسل کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں کچھ دن پہلے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جناب جہاں پہ جب لانگ مارچ آیا, جہاں پہ 500 آنسو گیس کے شیل مارنے تھے, ہم نے 650 مارے, اور وہ ہنس کے یہ باتیں کر رہے تھے. اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے ٹرک کے لیے ہم نے ایکسٹرا 100 آنسو گیس کے گولے رکھے ہوئے تھے, وہ بھی مارنے تھے, ہم نے ایکسٹرا آنسو گیس بھی منگوا لی ہے. پرابلم یہ ہے کہ کسی بھی مہذب جمہوری ملک کے اندر ملک کا وزیر داخلہ اس طریقے سے عوام کے حوالے سے بات کر سکتا ہے؟ اس عوام کی ڈگنیٹی اس وقت کہاں گئی تھی جہاں پہ آنسو گیس کے گولے مارے جا رہے تھے, اور ملک کا وزیر داخلہ ہنس رہا تھا اس کے اوپر اور کہہ رہا تھا ہم نے ایکسٹرا مارے تاکہ ان کو زیادہ تکلیف ہو. تو یہ دیکھیں ہم اس ماحول کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہیں, یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مبہم ہیں, نہیں ہونی چاہیے, لیکن قطعاً کسی بھی جمہوریت میں ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے اس کو آپ ناپسندیدہ کہتے ہیں اور جمہوری حوالوں سے بات کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ روایتی بن جائے اور خدا نخواستہ کل کو 4-5 نون لیگ کے سپورٹر کسی پی ٹی آئی کو, خدا نخواستہ پی ٹی آئی کے لیڈر کو گھیر لیں اور اسی قسم کی صورتحال کا ان کو سامنا کرنا پڑے, تو اس بارے میں کچھ اب ہمیں طے کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ تھوڑے سے حالات غیر معمولی ہو چکے ہیں. اب پولرائزیشن اس حد تک ہے کہ 4 فیملی کے لوگ بھی بات نہیں کر پاتے ایشو کے اوپر. اس بارے میں آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ تو ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں جس قسم کا ملک کے اندر سیاسی ماحول ہوتا ہے, اگر آپ مغرب کی مثالیں لے لیں, لیڈران کو ہیکل کرنا, ان کے خلاف نعرے لگانا, ان کے منہ پہ ان کو جھوٹا کہنا, ان کے منہ کے اوپر ان کو جنگی جرائم میں ملوث ہونا کہنا, یہاں تک کے الزامات لگائے جاتے ہیں مختلف دنیا بھر کے اندر. تو ایک سیاست میں اور ایک جمہوری عمل میں جب آپ حصہ لیتے ہیں تو اس کی ایک قیمت ہوتی ہے. آپ کی لائف پرائیویٹ نہیں ہے. جب آپ میرے اور آپ کے ٹیکس کے اوپر پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں, پوری دنیا میں آپ جو ہے اس کے اوپر مزے کر رہے ہیں, پھر آپ یہ بھی کہیں کہ میری لائف پرائیویٹ ہے, نہیں, آپ کے فیصلوں سے عام عوام متاثر ہوتی ہے, پھر وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کرتی ہے. لیکن اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ناپسندیدہ عمل ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے, ناپسندیدہ ہے, کرنا نہیں چاہیے. لیکن بیگ صاحب
اب بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو، لیکن وائلنٹ قسم کی جملے بازی اور خیالات ہر طرف سے ہوتے ہیں. پہلے کہا کہ پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالیں گے، ایک بار ابھی کچھ عرصہ پہلے کہ خان صاحب کو ہیلمٹ پہن کے اور ان کے لوگوں کو باہر جانا ہوگا، یہ بھی اسی قسم کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والی بات ہے. تو اب عوام اس پہ تو غصہ کریں گے کہ آپ نے ہمارے لیڈر کو وقت سے پہلے گھر کیوں بھیج دیا، تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، نہ کہ اس قسم کی بات جو وزیر داخلہ کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، پہلا تو میرے خیال میں آپ نے کوشچن ان سے پراپر نہیں کیا. وہ نعرے بازی نہیں تھی، وہ اس کو چور چور کہہ رہے تھے. دیکھیں نہیں، نعرہ اور چیز ہے. اپنے قائد کے حق میں نعرے لگا سکتے ہیں، ان کے قائد کے خلاف نعرے لگا سکتے ہیں، لیکن چور کہنا کسی کو وداؤٹ اینی پروف، یہ عطر صاحب کہہ رہے تھے باہر کی دنیا میں اگر آپ کسی کو ایسے بلیم کریں تو وہاں سو بہت تکڑا قسم کا ہوتا ہے اور بہت سے لوگ سو جیتتے ہیں. وہاں ڈریم ہے کہ آپ مجھے کچھ کہیں اور پھر میں کورٹ چلا جاؤں. دیکھیں یہاں پہ پرٹیکولر جو واقعہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیملی نے جو بھی کیا اور بعد میں ریئلائز کیا اور وہ گئے، بہت اچھا کیا. اور انہوں نے معافی مانگنا کسی ایسے ایکٹ پہ، تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کہتے ہیں ان کو دھمکایا گیا. نہیں، بڑی بات ہے. دیکھیں اچھا ایک طریقہ کار ہے، اور انہوں نے بڑے احسن طریقے سے وہ گئے، انہوں نے بھی ان کو رسپیکٹ دی. انہوں نے پہلے بھی کہا میں ان پہ خلاف کارروائی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس ٹرینڈ کو روکنا ہے ہم نے. اور میں آپ کو ابھی پہلے ہی بتا رہا تھا، اگر یہ خدا نہ خواستہ باہر کوئی ایسی لڑائی ہو جائے اور کوئی لوگوں کے پاس ایمونیشن اسلحہ اتنا زیادہ ہے پاکستان میں، کوئی لوگ بھی گالی یا چور یا کسی کو آپ گالی دیں، کچھ لوگ برداشت نہیں کر پاتے، تو یہاں تو مارا ماری شروع ہو جائے گی. اس فیل کو ہمیشہ ڈسکریج کرنا چاہیے. جہاں تک رانا صاحب کی بات ہے، انہوں نے بھی ڈسکریج کرنے کی بات کی ہے، اور جو حیدر صاحب نے بتایا بالکل لاء میں موجود ہے. آپ میری انسلٹ پبلک پلیس پہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے انٹل. لیکن سر CNIC اور پاسپورٹ کینسل کرنے کے حوالے سے جو انہوں نے کہا، دیکھیں وہ تو ان کا وہ بیان بھی آئی ڈونٹ نو انہوں نے کس پیرائے میں دیا، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دے دیا ہوگا، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس پورے ٹرینڈ کو جو ہماری سوسائٹی میں اس وقت آ چکا ہے، گھروں میں آ چکا ہے، لوگ ایک دم ایموشنل ہو جاتے ہیں. آپ نے اگر آپ کو جو زیادہ PTI کا ہے یا نون لیگ کا ہے تو آپ ووٹ کی صورت میں اپنا حق ادا کیجئے. آپ کو تو وہاں کوئی قدغن نہیں ہے، آپ جا کے سٹیمپ لگائیں، جس کو بھی دینا ہے اپنے ووٹ دیجئے، اسی میں آپ اپنا کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ روڈ پہ ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیں یا پبلک پلیس پہ ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیں. اس کے کانسیکوینس بہت خطرناک نکل سکتے ہیں. وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو خان صاحب اس لیے دیکھ لیں پوری 2 مہینے سے وہ ایک ہی کہ جی ان کو لوٹے ہیں. بھئی لوٹے سارے تو آپ نے شامل کیے ہوئے. آپ جس لوٹے کے لیے ابھی کمپین کر رہے ہو اس کو تو آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے, تو کس منہ سے آپ ووٹ مانگ رہے ہو؟ اچھا جن لوٹوں کو ابھی آپ نے ٹکٹ دیا وہ پہلے کہاں تھے؟ بکھر سے بھی وہ نیازی صاحب ہیں, ان کو وہ نون لیگ سے پہلے 2018 میں لڑا انہوں نے. اپنی کریڈیبلٹی خود لوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ کو وہ چیز نہیں بتانی چاہیے جو جس پہ آپ خود عمل نہیں کر رہے. آپ نے کہا کرپشن ختم کر دوں گا, کہاں کی آپ نے 3.5 سال میں کرپشن بڑی, انٹرنیشنل انڈیکس دیکھ لیجئے. آپ نے کہا ریاست مدینہ, ایک کام بتا دی جو آپ نے ریاست مدینہ کے لیے کیا ہو. آپ کے کال آف فیل میں اتنا تضاد ہے, اور آپ پھر ٹی وی پہ آ کے لوگوں کو اشتعال مذہب کا سہارا, امر بن معروف آپ ہیں. ایک اور بات بھی ہے جس کے اوپر خان صاحب اس کو بارہا ریپیٹ کریں. جی جی اطہر کہہ دیں کوئکلی. جی میں چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ کے جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں, آج میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ گوگل کریں کہ صرف رواں برس دنیا بھر میں جو سیاسی لیڈران ہیں, صرف یورپ کے اندر ان کے خلاف کس قسم کی باتیں ہوئی. 2 مہینے پہلے ہی ٹونی بلیئر جب اپنا تمغہ لینے ونزر کاسل گئے تو وہاں پہ ان کے خلاف نعرے لگے کہ تم جنگی جرائم میں ملوث ہو. پچھلے برس بش کے ساتھ کیا ہوا, کچھ مہینے پہلے جسٹن ٹروڈو کے ساتھ کیا ہوا, اس سے پہلے بورس جانسن کے ساتھ لندن کی سڑک پہ کیا ہوا. تو یہ اس طرح کے نعرے دنیا بھر میں سیاستدانوں کے خلاف لگتے ہیں. 2 مختلف چیزیں ہیں. جو پبلک لائف کے اندر لوگ ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی چیزوں کا سامنا ہوتا ہے. آسٹریلیا کی آپ مثالیں لے لیں اور گوگل کر کے خود دیکھ لیں, صرف گوگل کریں, آپ کو تمام چیزیں, تمام ویڈیوز نظر آ جائیں گی. اس کے اوپر جو سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اس طرح کا رد عمل نہیں دے. اس کی لاتعداد مثالیں. یہاں پہ سوال یہ اٹھ رہا ہے لیکن آپ عطر صاحب اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, اس ایکٹ کو
मुझे तो हैरानगी इन पे। नहीं, वैसे जाती तौर पे वो कह रहे थे नापसंदीदा अमल है। अतर आप समझते हैं कि ये एहसन इकबाल साहब के साथ होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था उस दिन? अफसा मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस मुल्क में हम तौहीन एहसन इकबाल और तौहीन राना सनाउल्लाह का कोई नया कानून नहीं बना सकते। पहले इस मुल्क में बड़े कानून है कि ये इतने मोतबर हैं कि इनके खिलाफ कोई नारा लगा दे तो उसको जेल में डाल दो। तौहीन मुराद सईद जो है वो हुआ था। और एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी ये कहते हुए, हमने थोड़े दिन पहले अथर देखा था और उस टाइम आपको प्रोग्राम में भी मदऊ किया था, जो क्या है कि एक शख्सियत के बारे में मोहसिन साहब बैठे हैं प्रोग्राम में, इन्हीं से और मजे की बात है मैंने तो कहा भी कुछ नहीं। मुराद सईद के साहब के बारे में बात भी किसी और ने की थी, एक हवाला दिया गया था, तो वो तो बड़ा तौहीन कंसिडर हुआ था। लेकिन नो कंपैरिजन ऑब्वियसली। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस जब आएंगे तो मैं चाहूंगी हैदर साहब भी इसके ऊपर जो बात हुई है अभी अपना कमेंट करें कि क्या होता है। खान साहब के जो इस्टेब्लिशमेंट से वो शिकवा कर रहे हैं, फवाद साहब मुख्तलिफ बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं दरअसल नून लीग धांधली करने जा रही है। ये क्या कंफ्यूजन है, इस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पहले तो हम बात कर रहे हैं जो वज़ीर दाखिला ने बात कही है और ज़ेरे बहस इस वक्त मुल्क में चल रही है कि अगर आप किसी पर नारे लगाएंगे तो क्या जवाबन कोई कानूनी कार्रवाई होगी। हैदर वहीद साहब, अथर काज़मी साहब हवाला दे रहे हैं इंटरनेशनल, वो ये कह रहे हैं कि दुनिया जहान में जहाँ पर जमहूरियत है, बड़े बड़े ममालिक में, वहाँ पे कोई ऐसा लीडर अगर होता है जिसके ऊपर कुछ साबित हो चुका, या कोई इल्ज़ाम की हद तक तो मैं नहीं समझती कि ऐसा होता होगा, लेकिन अगर कुछ साबित हुआ है तो उसके ऊपर नारेबाजी या अपने गुस्से का इजहार अवाम कर सकते हैं, ये एक राइट होता है उनका। इस बारे में आप क्या कहेंगे, जो डिस्कशन हो रही थी ब्रेक से पहले? देखें, पहली बात है हरासमेंट जो है वो उस पे फौजदारी का मुकदमा बिल्कुल हो सकता है, पहली बात ये। और इस तरह से लोगों के सामने किसी की रेपुटेशन को लोअर करना विदाउट अ डिफेंस डिफेमेटरी भी हो सकता है, जिसमें क्रिमिनल कंप्लेंट भी होती है, पहली बात। लेकिन ये पासपोर्ट को कैंसिल करना, ये सारी तो इससे बहुत ही रेलेवेंट बातें हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई बड़ी संजीदा बात है। अगर होगी तो राना साहब के दिल व दिमाग में हो सकती है, कानून में उसको इसके साथ जोड़ना गलत है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये अमल सिर्फ नापसंदीदा नहीं है, ये जुर्म है। और ये नारेबाजी नहीं, एक साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, नारे नहीं होते, ये सियासी नारे नहीं होते। किसी को चोर कहना, उसकी फैमिली के सामने पब्लिक में तीसरे चौथे 5 10 20 40 50 लोगों के सामने कहना। और जब वो प्राइवेट, देखें, एक बात है आप जलसे में अगर कहते हैं, और एक बात है कि कोई प्राइवेटली आपको कहीं प्राइवेट जगह पे मिल जाए और वहां पे आप उसकी डिग्निटी के साथ ये करें, तो ये दो बड़ी मुख्तलिफ चीजें हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इट कट्स अक्रॉस द बोर्ड। और इमरान खान साहब जो है उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा काफ़ी उठाया है कि जो वो एक तरह से कह लें कि डिसइनफ्रेंचाइज्ड अवाम थोड़ी सी यहाँ फील करती थी कि शायद वो उस तरह क्रिटिक नहीं कर सकते। साथ साथ जब सोशल मीडिया का एडवेंट हुआ और लोगों को वेंट करने का मौका मिला, क्योंकि देखें अब से आपके शो में हर कोई तो नहीं आ सकता, ये हमारा प्रिविलेज है कि आप हमें बुला लेती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे तो कोई भी, और रेस्टोरेंट में तो कोई भी कुछ कह सकता है। उसको जो है वो उस आग को जो है ना वो फैन कर रहे हैं खान साहब, और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हाँ इस मुल्क में डिसइनफ्रेंचाइज लोग फील करते हैं, पब्लिक जो है वो समझती है कि उसकी बात नहीं सुनी जाती, उसको उकसा रहे हैं खान साहब। और ये अमल जो है ये देखें गैर जमहूरी और बाकी सारी गैर कानूनी तो अपनी जगह है, लेकिन ये काफ़ी नुकसानदेह और आगे तल्ख और इवन ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम अपने आप को डिसइनफ्रेंचाइज फील करते हैं, वो फील करते हैं कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, और उस चैनल को ठीक है जो है वो पॉजिटिव तरीके से लेकिन जो है वो जगह मिलनी चाहिए। ये नेगेटिव तरीका है, गैर कानूनी तरीका है, और इसकी किसी भी तरह से हमायत नहीं की जा सकती। फेयर कमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट, बिल्कुल ये बात दुरुस्त फरमा रहे हैं ये कि अगर आप सियासतदान हैं तो आप फेयर कमेंट किसी के बारे में कर सकते हैं, और थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है एक आम शहरी का और पॉलिटिशियन का। लेकिन पॉलिटिशियन की भी डिग्निटी होती है, उसके भी आईनी हुकूक होते हैं। और आप आखिरी बात इस पे अब आप बनेंगे सियासतदान अगर मैं आज आपको कह दूं कि जो भी आपका मुखालिफ होगा, आप मैकडॉनल्ड जाएंगे और लोग आपको चोर चोर कहेंगे, आप बनेंगे? अच्छे लोग डिटर होते हैं ना, अच्छे लोग फिर नहीं बनेंगे सिर्फ सियासतदान नहीं, अब तो सहाफियों के हवाले से भी इतने आसान नहीं रहते हैं मामला। पिछले कुछ अर्से से हम देख रहे हैं इन जलसों में तो रिपोर्टिंग करना मुश्किल होता है। ये डराना डिटर करने के लिए होता है, और इसीलिए इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। तनकीद जरूर हो, नारेबाजी भी हो, सियासत भी हो, और बेशक आप नारेबाजी करें, लेकिन उसकी ये नहीं होती कि प्राइवेट जगहों पे जाके आप किसी को हरासा करें। ये फर्क है इन दो चीजों। ठीक है जी
ان دو چیزوں میں فرق ہے. اطہر اب کچھ باتیں خان صاحب کرتے ہیں اور ریپیٹ ہی کرتے ہیں وہ اپنی باتوں کو بارہا, جیسے یہ چور چور والی بات بھی ہو جائے, آپ کوئی پوچھے کہ احسن اقبال صاحب کو عوام بھی اگر چور کہہ رہے ہیں تو کیا ان کے اوپر ثابت ہوا تھا اس قسم کا الزام. دوسری ایک اور بات ہے, اس پہ آپ میں چاہوں گی آپ کامنٹ کریں اپنا. ایک طرف خان صاحب مکمل طور پہ الزام, ابھی جو تھوڑی دیر پہلے خطاب بھی جھنگ میں کر رہے تھے, انہوں نے کہا مسٹر ایکس اور مسٹر وائی ایک لاہور میں ایک ملتان میں ہے, ان نون نمبر سے کالز آ رہی ہیں, دھمکیاں ہمارے لوگوں کو مل رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ ایسا نہ کرے, نیوٹرل ہے تو نیوٹرل رہے. یاسمین راشد صاحبہ نے بھی نام لیا. دوسری طرف فواد صاحب مفید مشورہ دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ کو نہیں پتا لیکن یہ بڑے تیز ہیں نون لیگ والے, یہ آپ کے استعمال کر رہے ہیں, آپ کا نام استعمال کر رہے ہیں, آپ تو ایسا نہیں کر رہے. تو یہ بھی پھر ایک اور کنفیوز قسم کی بات نہیں ہے کہ وہ اس وقت ان کا الزام ہے کیا بنیادی طور پہ؟ دیکھیں جہاں تک یہ تعلق ہے کہ خان صاحب اس طرح کے جلسوں میں بات کرتے ہیں, یقیناً وہ بات کرتے ہیں, سارا میڈیا بھی دکھاتا ہے اور ہم خود بھی سنتے ہیں, لیکن پھر ہم اس کو آئسولیشن میں کیوں دیکھتے ہیں؟ میرا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مریم بی بی جلسوں کے اندر عمران خان کی بہنوں کے خلاف نعرے لگواتی ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی اکاؤنٹ اگر ان کے مخالفین کو گالیاں دے رہا ہو, وہ ذمہ داری سے اس کو فالو کر رہی ہوتی ہیں. آپ کو یا مجھے کوئی ایسا اکاؤنٹ کوئی برا بلا کہے, دشنام ترازی کرے اور اس کو عمران خان فالو کر رہا ہو, تو یہاں پہ تو قیامت نہ برپا ہو جائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم ایک جگہ پہ نہیں ہے, یہ بہت ساری جگہوں پہ ہے. ہمیں سب کو سب تصویر میں سامنے رکھ کے پھر اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہیے, اور نہ ہی یہ روش 2014 میں شروع ہوئی تھی جس دن عمران خان نے وہ کہا تھا. یہ 90s میں جو کچھ ہوتا رہا, 80s کے اندر جو کچھ ہوتا رہا, جس قسم کے سیل بنتے رہے, محترمہ کی کردار کشی ہوتی رہی, بھٹو صاحب جلسوں میں جو زبان استعمال کرتے رہے, بنگالیوں کے حوالے سے انہوں نے کون سی زبان کیا کہا بنگالیوں کو, وہ میں یہاں پہ یوز بھی نہیں کر سکتا ٹی وی پہ. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اوور دا ایئر ہے, لیکن اب آبویسلی سوشل میڈیا کی وجہ سے ان سب چیزوں کا اثر قطع کلامی کی آپ سے معذرت, ان سب چیزوں کے اوپر یہ سیاسی جماعتیں, جب ہم ان سے یہ سوال, کیونکہ یہ میں بہت دفعہ یہ سوال پوچھ چکی ہوں کہ آپ کس بیسس کے اوپر یہ بات کہتے ہیں, ایک تو دو باتیں سامنے آتی ہیں. وہ کہتے ہیں ماضی کی روش کو بلا کر ہم آگے بڑھے, اور اس کے بعد ہم نے ذاتی نوعیت کی باتیں کرنا چھوڑ دی. یہ بات درست ہے آپ کی کہ کچھ عرصہ پہلے تک بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے بارے میں کیسی باتیں کرتے تھے, لیکن کیا دو چیزیں اگر غلط ہو رہی ہیں تو پھر خان صاحب نے وہی سلسلہ کرنا ہے, ان کے اوپر زیادہ تنقید رہتی ہے. ہی از نیم کالنگ پیپل دیز ڈیز. میں نے نہیں سنا کسی کو, ایک نیشنل لیڈر کو کسی کا نام بگاڑتے ہوئے, جو وہ آج کل حمزہ شہباز صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں, یا پھر اچکزئی صاحب کے حوالے سے پہلے جب ان کا دھرنا تھا جس طرح انہوں نے ان کو ممک کرنے کی, مذاق اڑانے کی کوشش کی تھی. یہ چیزیں تو آپ کہیں نا کہ خان صاحب ہی کر رہے ہیں اس موجودہ دور کے اندر. جی, یہ پنکی, گوگی, فرا, کپتان, لٹ کے کھا گئے پاکستان, یہ ان کا نام ہے, ان ناموں سے پکارا جاتا ہے ان کو. نہیں, یہ اس طرح کے نام, ان ناموں سے نیازی یہ جھوٹا یہ کہتا ہے. آج ایک مسلم لیگ نون کے لیڈر نے ایک گانا شیئر کیا ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے بکری گھس گئی بنی گالا میں, اور اوپر مریم بی بی نے کوٹ کر کے کہا ہوا ہے زبردست, بڑا زبردست گانا ہے. تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہماری یہ جو سلیکٹیو آؤٹ ریج ہے نا, مجھے اس پہ ایشو ہے. باقی کوئی بھی غلط کرے وہ غلط ہی ہے. دوسرا جو آپ, لیکن یہ غلط کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں خان صاحب کو کہہ دینا چاہیے کہ میں اپنے ووٹر سپورٹر سے کہتا ہوں کہ آپ چور چور کے نعرے نہ لگائیں, یا کسی کو ہراس نہ کریں اگر وہ کھانا کہیں کھانے آیا ہے یا کوئی کافی لینے کے لیے آیا ہے کسی ریسٹورینٹ میں. کسی کو بھی ہراس نہیں کرنا چاہیے, لیکن جو ہی ہم عمران خان کی طرف آتے ہیں لگتا ہے کہ ہم اسکینڈینیویا کی سیاست کو ڈسکس کرنا شروع ہو گئے. وہ جو گوال منڈی کی سیاست ہے جو اس ملک میں چل رہی ہے, اس ماحول میں کیا کچھ ہوتا رہا وہ ہمارے سامنے ہی ہے نا. تو ہمیں فیکٹس جو اس طرح کا بیان وزیر داخلہ کی باقی سائٹ کو بات کو ایک طرف رکھتے انہوں نے کہا میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں قانون ہاتھ میں نہ لیں, کیمرہ اٹھا لیں, ویڈیو بنا لیں, ایویڈنس اکٹھا کر لیں. ایسی بات خان صاحب اس قسم کی بات کر لیں کہ سیوک سینس پریویل کرے لوگوں کے اندر, آپ اس طرح بدتمیزی نہ کریں لوگوں سے. کوئی باولا, وہ جو پورا جو جملہ ہے جو وزیر داخلہ صاحب نے کہا وہ آپ نے بھی سنا اور میں نے بھی سنا, اور انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے بندے کو اگر کوئی اس طرح تنگ کرے, اگر وہ کہتے کہ کسی پاکستانی کو کوئی تنگ کرے, وہ کون سا قانون ہے جو صرف توہین مسلم لیگ نون پہ لگتا ہے؟ بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی پاکستانی کو کوئی شخص اس طرح, اور یہ اگر قانون لگے بھی تو پھر ہم بالکل جیسے میں پہلے کہہ رہی تھی جی, کہ پھر ہم کیسے بلیو کر لیں گے کہ نون لیگ کے خلاف بھی میں اطہر میں ٹھیک ہے کسی کو بھی کرے. اچھا دوسری بات, سبھی شہریوں کی بات کریں, ٹھیک ہے, ہاں سب کی بات کریں. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی یہ کون ہے, یہ جناب مسٹر زیڈ کے بھائی ہیں. مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہ یہ لوگ کون ہیں, روز ہی کوئی نیا آ جاتا ہے, کبھی ایکس کبھی وائی. جہاں تک فواد چودھری صاحب کا تعلق ہے, دیکھیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ obviously جو اس وقت ملک کے اندر ہو رہا ہے اس میں جو سامنے کردار نظر آتے ہیں, دیکھیں اکثر ہم دیوار کے پیچھے کرداروں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس وقت حکومت اس اتحاد کی ہے.
اگر کوئی کارروائیاں کر رہا ہے تو وہ یہ حکومت کر رہی ہے، اور اگر کوئی پیچھے سے بھی کارروائی کرتا ہے تو اس نے یہ سوال تھا کہ کوئی کارروائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اطہر، اسٹیبلشمنٹ انوالو ہو رہی ہے پنجاب کے الیکشن میں یا نہیں ہو رہی ہے، یہ سوال ہے میرا. نہیں، میرے پاس تو کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے نا. جو لوگ گراؤنڈ پہ ہیں، جو لوگ نہیں، میں آپ کو کہہ رہی ہوں آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے. خان صاحب کی بات بھی آپ سن رہے ہیں، فواد صاحب کی بات بھی آپ سن رہے ہیں. دیکھیں دو مختلف واقعات ہیں. جو فواد چودھری ہے وہ ایک اسپیسیفک واقعے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. فواد چودھری، چلو ٹھیک ہے، میں واپس آتی ہوں اطہر آپ کی طرف. آپ اجازت دیجیے گا میں محسن صاحب کا ایک کامنٹ شامل کرتی ہوں، اسی کو بات کو آپ کی طرف لے کے آؤں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں محسن صاحب، کیونکہ دونوں انٹائرلی ڈفرنٹ باتیں ہیں. ایک طرف خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہی ذمہ دار ہے XYZ مسٹر، اور فواد صاحب بالکل انٹائرلی ڈفرنٹ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے، نون لیگ انوالو ہے اور یہ نون لیگ ان کو استعمال کر رہی ہے. دیکھیں، پہلے XYZ خان صاحب کے لیے کام کر رہے تھے 18 الیکشن میں. انہوں نے بہت توڑ پھوڑ کی، بہت سے لوگوں کو توڑا پھوڑا. اس الیکشن میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، بڑا کلیئر ہے. ایک ایویڈنس کسی میڈیا والے نے، کسی جرنلسٹ نے، میری نیوز وائر سروس ہے، 2 نیوز پیپر ہیں، میرے سارے رپورٹرز، میں پل پل کی خبر لیتا رہتا ہوں. کوئی ایسا واقعہ نہیں. اچھا، اس میں کون کس کو ڈرائے گا مجھے آپ بتائیے. کیٹیگوریکلی لاہور کے صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور وہ ایک ملتان میں بھی ہیں. کوئی نہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کینڈیڈیٹ تو کھڑے ہو چکے ہیں، اب کیا ان کو ڈرانا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. ووٹروں کو فون جا رہا ہے کہ آپ نے ادھر ووٹ ڈالنا ہے، ادھر نہیں ڈالنا. کچھ ایسی بات نہیں ہے. خان صاحب کو پتا ہے کہ کتنی سیٹیں انہوں نے جیتنی ہیں اور کتنی انہوں نے ہارنی ہیں. انہوں نے جو بھی الیکشن کمیشن کے اوپر اور پہلے سے دھاندلی کا جو رونا شروع کیا، ہی نوز کہ ہی ول لوز میجورٹی سیٹس. اور اس میں کوئی ایسا الجبرا یا میتھمیٹک نہیں ہے، اس کو پتا ہے اور سب کو پتا ہے. دیکھیں، آپ دیکھیں، آسان اور اتنا حلوہ ہے تو 3 صوبائی وزراء کو اور یہاں سے ایک وزیر مملکت کو ریزائن کر کے کیمپین کیوں چلانی پڑ رہی ہے؟ جو سیٹیں لاہور کی 2 سیٹیں کنٹروورشل ہیں وہاں پہ، کیونکہ جن لوگوں کو ایگریمنٹ کے تحت نون لیگ نے سیٹس دی ہیں وہ نون لیگ کے لوگ نہیں ہیں. بالکل. اچھا، لوکل جو نون لیگ کی تنظیم ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہی، کیونکہ وہ بیچارے تھوڑے تھوڑے مارجن سے نون لیگ والے اس وقت ہارے بھی تھے اور ہروائے بھی گئے تھے. اب خان صاحب کو XY یاد آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آنے نہیں ہے. آپ کو الیکشن اکیلے لڑنا ہے. اب دیکھیں، 3.5 پونے 4 سال انہوں نے بزدار کو پنجاب دیے رکھا. یہ کمپین تو بزدار کو چلانی چاہیے تھی پنجاب میں. خان صاحب ایسی خوار ہو رہے ہیں، جگہ جگہ جا رہے ہیں. بھائی بزدار کہاں گیا جس نے پنجاب کے، مطلب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں رول کیا؟ اور وہ کہتے ہیں وہ تو پتہ نہیں وسیم اکرم پلس تھا تو اس نے کیا کیا؟ کمپین وہ چلاتا، ڈور ٹو ڈور وہ جاتا، حلقوں میں وہ جاتا. بیسیکلی خان صاحب کو پتا ہے، یہ پری اٹیمپٹ کرتے ہیں ہمیشہ. اس نے کوئی کام کرنا ہو یہ پری اٹیمپٹ کر کے یہ باور کروا دیتا ہے میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، میرے ساتھ دھاندلی ہوگی. بھائی آپ آج کسی سے انالیسس کروا لیجئے. ان کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں، ان کی گورنمنٹ تھی فیڈرل میں، 11 الیکشن ہوئے، یہ 1 جیتے. اور پھر آپ کو وہ ڈسکا کی دھند بھی یاد ہوگی جس میں 20 ریٹرننگ آفیسر یہ اٹھا کے لے گئے تھے سیالکوٹ فارم ہاؤس پہ. ڈار صاحب، مقصد یہ ہے کہ آپ پالیٹکس کریں، پالیٹکس سے ہی آپ جیت سکتے ہیں، ان باتوں سے آپ نہیں جیت سکتے. یہ بات ان کو، خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی، تھوڑی دنوں میں سمجھ آ جائے گی. یہ پہلے والی چیز چاہ رہا ہے وہ نہیں ہوگی. آپ کو پالیٹکس کرنی ہے تو پالیٹکس کا طریقہ اڈاپٹ کیجئے. نہ آپ ڈرائیں گے، نہ دھمکائیں گے، نام لیں گے. اب یہ دیکھیں، روز ایک ہی، اب ویکیبلری کی کمی ہے بیچارے کے پاس، کوئی بات کرنے کی نہیں. آپ 3.5 سال جو کر کے گئے اس کا تو حساب دے دیں، بتائیں میں نے یہ کیا. فیوچرسٹک کمپین چلانا بڑا آسان ہوتا ہے، جو انہوں نے پہلے کر لی. نہیں دیکھیں، اپنے ماضی کا کون حوالہ دیتا ہے؟ کوئی کبھی بھی اعتراف نہیں کرتا کہ یہ چیزیں اگر آپ نے کام کیا ہو تو لوگ دیتے ہیں حوالہ. جی، پرویز الہی دیتا ہے، شہباز شریف دیتا ہے، نواز شریف کہتا ہے میں نے موٹر وے بنا دی، فلان کر دیا، ڈھمکان کر دیا، وٹ ایور. ابھی آپ دیکھ لیجئے، خان صاحب 3.5 سال پونے 4 سال رہ کے گئے، کوئی ایک کارنامہ تو بتاؤ. ابھی بھی آپ کہتے ہو میں یہ کروں گا، آؤں گا. اب آپ نے کہاں سے آنا ہے؟ بریک کے بعد آپ آ کے گئے، آپ کچھ نہیں کیا. بریک کے بعد میں پھر دوبارہ میں چاہوں گی کہ ہم اسی پہ بات کریں کہ جو اس ٹائم پہ دوڑے نون لی ہوئی ہیں اور اس کی پھر کیا مقصد ہے کہ حمزہ شہباز یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے پارٹی اجازت دیتی تو میں بھی کیمپین کر رہا ہوتا. پھر اس کی کیا ضرورت ہے اگر پہلے سے ہی معلوم ہے نون لیگ کو 15 سیٹیں جیت جانی ہے. اور حالات اس حوالے سے بتا رہے ہیں، کچھ رپورٹرز بھی بات کرتے ہیں کہ اس وقت لاہور کے اندر ان کو کیا مزاج نظر آ رہے ہیں ووٹر کے. بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद हम बात करें पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, और ये जो हमने मामला देखा वहाँ पर कि 3 सूबाई वुज़रा की तरफ से रिज़ाइन किया गया और एयाज सादिक साहब ने भी अपनी वज़ीर मुमलिकत के ओहदे से रिज़ाइन किया ताकि वो कैंपेन चला सकें। अब ब्रेक से पहले मोहसिन साहब कह रहे थे कि कोई मसला ही नहीं है इलेक्शन जीतना नून लीग के लिए, और नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर ये इलेक्शन लड़ रही है। जी मैं तस्दीक कर देता हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा कि 4-5 सीटों पे उनको मसला है, 4-5 सीटों के ऊपर मसला है, लेकिन उसके अलावा भी सर मेजॉरिटी मैंने बात की, मेजॉरिटी वो जीत रहे हैं। और इसी किस्म की जो ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं ये पूरा प्रोसेस, वो भी बात करें। एक ये पॉइंट आ रहा है सामने, रिपोर्टर्स कहते हैं कि शहरी इलाकों में लाहौर के अंदर इस वक्त पीटीआई की वाज़ेह सपोर्ट नजर आ रही है। अथर, आपके ख्याल में आप समझते हैं कि ये अगर टफ टाइम नहीं मिल रहा नून लीग को, तो फिर सूबाई वुज़रा की अपना इस्तीफे देने का क्या मकसद बनता है? इसको आप कैसे देख रहे हैं? दूसरा एक और बात भी है, हमजा शहबाज साहब कह रहे थे कुछ दिन पहले तक कि ये पीटीआई हर मामला अदालत में और इलेक्शन कमीशन में लेके जा रही है, कैबिनेट तश्कील नहीं दी जा रही है, सूबे के काम रुके हुए हैं। अब तो वो भी खुद भी ये कह रहे हैं कि वो अपनी रिजाइन कर देते ओहदे से अगर उनको पार्टी इजाजत देती और कैंपेन चलाते भरपूर तरीके से। देखिए, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सियासत में खान साहब उनको टफ टाइम तो दे रहे हैं। आप गुज़िश्ता 3 बरस की सियासत देख लें, जो एक दूसरे के दुश्मन थे, जिनके मंशूर एक दूसरे की जिद हैं, वो जो औरत की हुक्मरानी के खिलाफ थे, वो जो लिबरल थे, वो राइट विंग के साथ मिल गए, पीटीएम एएनपी के साथ मिल गई, तमाम जमातें इकट्ठी हो गई, और फिर दावा ये कि इमरान खान को सियासत नहीं आती। तो हकायक तो ज़मीनी ये हैं कि इस वक्त भी वो प्रेशर में, और वो पहले भी प्रेशर में थे, तो कुछ ना कुछ तो वो सियासत में ठीक कर रहे हैं। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उससे कह सकते हैं कि उसकी सियासत से मैं मुतफिक नहीं हूं, लेकिन ये जो इतने तजर्बाकार थे, इनकी हालत ये हो गई है कि ये जिनको इन्होंने घसीटना था, उनको एक दूसरे के अपने कंधों पे उठा के ये लोग फिर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि अब इनके वजीर जो हैं वो मुस्ताफी हो रहे हैं, हमजा साहब खुद भी कह रहे हैं कि मैं मुस्ताफी होके कैंपेन चलाऊंगा, तो यकीनन कहीं ना कहीं उनको मुश्किलात का तो सामना है। तो फिर खान साहब ये क्यों कह रहे हैं कि हालात उनके हक में जा रहे हैं और उनके लिए धांधली होने जा रही है? नहीं, धांधली होना, तो रिलैक्स बैठे होते अथर। नहीं, धांधली अगर होना सारी हुकूमती मशीनरी वो इस्तेमाल, और बहरहाल वक्त के हिसाब से मैं ये भी आपसे मैं ज्यादा सवालात करना चाह रही हूँ क्योंकि वक्त आपको होता है महदूद होता है। अथर, ये भी एक मामला है कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इस वक्त, हुकूमत इसका जवाब फराहम कर रही है। आज भी इंटरव्यू चल रहा था एक एफसी के एहलकार का, जिसको पेशावर से पंजाब में लाया हुआ था, तो वो कह रहे हैं कि आप केपी की पीटीआई जो है वो इस्तेमाल कर रही है हुकूमती मशीनरी को, एहलकारों को। देखिए, बात सुने, जब यहाँ पे बिलावल साहब का लॉन्ग मार्च आया था इस्लामाबाद में, सिंध पुलिस की कितनी गाड़ियां उसके साथ थी, कितने सिंध पुलिस के डाले यहाँ पे फिर रहे थे। आप अभी बिलावल हाउस में चले गए, लॉन्ग मार्च तो नहीं चल रहा ना? नहीं, जो भी है, जो भी सियासी शख्सी 100 यूनिट वाली बिजली का प्रोजेक्ट इलेक्शन कमीशन ने रोका। जी जी, देखें, जो भी सियासी शख्सियत होती है, कोई इंपॉर्टेंट शख्सियत होती है, उसको सिंध पुलिस दे सकती है, पंजाब पुलिस या फिर एफसी कोई सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी के मामला तो कंप्लीट डिफरेंट है। अगर एफसी यहाँ पे आके किसी के घर छापे मार रही होती, अगर एफसी यहाँ पे आके लोगों को धमकियां दे रही होती, तो फिर तो एक डिफरेंट चीज है। अगर किसी के कोई जाती मुहाफिज हैं, वो सिंध से हो, बलोचिस्तान से हो या फिर पंजाब से हो, उसमें तो मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। लेकिन जब केपी हुकूमत की, हुकूमती सरकार की के वसाइल भी हों तो इस्तेमाल करें आप। जिनको हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी मिली भी है, वो मिली होती है, चाहे वो सिंध से ताल्लुक रखते हो या किसी जगह से भी ताल्लुक रखते हो। अब इस स्पेसिफिक वाकये की तफसीलात तो मुझे नहीं पता, पर मैं ओवरऑल आपको कह रहा हूँ कि जिस तरह शाहजेन बुख्ती फिर रहे होते हैं इधर इस्लामाबाद में, तो उनके साथ एफसी भी फिर रही होती है। इसी तरह अगर दीगर कोई अपोजिशन के लीडरान होते हैं, उनके साथ भी पुलिस होती है, कराची में भी होती है। तो वो जिसको सिक्योरिटी मिली है, मुझे नहीं पता वो किस के अंदर। लेकिन बहरहाल ऑब्वियसली इसमें तो दो तरफ नहीं कहा जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली एक और ब्रेक, अथर सॉरी, मैं आपसे एक और शॉर्ट ब्रेक में हैदर साहब का कमेंट जानना चाह रही थी, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद हैदर साहब का कमेंट हासिल करते हैं और जो बात अथर ने की इसको भी आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हैदर, आपका कमेंट में चाहूँगी, जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी, कि आप समझते हैं कि इमरान खान साहब ने क्योंकि खुलकर एक महाज खोला हुआ है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, आप सुनते ही आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, हमारे अवाम भी सुन रहे हैं और उनके सपोर्टर ने भी काफ़ी उस बात को फॉलो किया हुआ है जो खान साहब बात कर रहे हैं, और वो नज़र आ रहा है वो वाली जो बातें वो कर रहे हैं वो पास ऑन होती हुई आवाम की हद तक भी। आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो महाज खान साहब ने खोला उसका फ़ायदा नून लीग इस वक्त उठा रही है और किसी न किसी लेवल के ऊपर धांधली की कोशिशें की जा रही हैं और बाद में इल्ज़ाम उनके ऊपर डाल दिया जाए, ताकि इस्टेब्लिशमेंट से डील करते वक्त नून ने भी मीम और शीम करके, मुज़ाहिमत और मफाहमत करके
جو ہے وہ ڈیل کیا جاتا ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ کر کے, اور خان صاحب بھی بالکل یہی کرنا چاہ رہے ہوں گے. لیکن فرق یہ کہ خان صاحب تھوڑے آگے چلے گئے اور تھوڑے انورکیبل اب ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. تو خان صاحب کے لیے یہ کافی نہیں ہوگا کہ فواد چودھری صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ دوسری سائڈ بھی دکھائیں یا ایک جو ہے دروازہ کھلا رکھیں کسی طرح سے. اس کے لیے خان صاحب کو جو ہے خود کچھ کشت کرنی ہوگی, اور پریشر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک وے آؤٹ بھی کہیں نہ کہیں انہی کو ڈھونڈنا پڑے گا, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اس وقت ان کو بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ سننے کو بھی تیار ہے اس طرح. تو میرے خیال سے خان صاحب جو ہے وہ ایک جو محاذ اب کھول کے بیٹھے ہیں وہ جس حد تک اس میں آگے چلے گئے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت وہ ورکیبل ہیں. ایک طرف آپ شہباز شریف صاحب کو دیکھیں اور پھر خان صاحب کے آپ تیور دیکھیں, تو آپ خود بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ کام کرنا چاہے گی. تو خان صاحب اپنے آپ کو کافی حد تک انورکیبل کر چکے ہیں, اور بہت ہی زیادہ پریشر ہوگا عوام کا, تو پھر ری تھنک ضرور ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک طرف ایک ہمیں لگتا تھا میاں صاحب کی واپسی اتنی جلدی کبھی نہیں ہو سکتی, لیکن ہو گئی. تو ایز لانگ ایز آپ لگے رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے ایکسٹرنالٹیز بھی ہیلپ کرتی ہیں. خان صاحب بہرحال اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ورکیبل ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اور تھنگز ول ہیو ٹو چینج فار them to have a rethink about عمران خان. اطہر آپ کا کوئک کامنٹ پھر میں محسن صاحب سے پوچھوں گی یہی بات. اب دو تین چیزوں سے پیچھے مڑ رہے ہیں ہم, اس پہ پہلے بات کر چکے, آپ کا کامنٹ چاہوں گی. رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے جو منشیات کا ہر دن پریس کانفرنسز ہونے والا مقدمہ تھا جس کے اوپر جان اللہ کو دینی ہے رٹ گیا پوری قوم کو, آج تو خان صاحب نے وہ بھی اپنے سر سے اتار دیا, وہ بھی ڈال دیا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ انہوں نے کروایا تھا. تو کس چیز سے مبرہ ہونے کی کوشش کریں گے ذمہ داری ہٹانے کی؟ ورکیبل نہیں رہے حیدر صاحب کہہ رہے ہیں اب خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے لیے. دیکھیں رانا صاحب نے تو اس زمانے میں خود بھی کہا تھا کہ جس نے یہ مقدمہ کروایا مجھے پتا, اور دوسرا رانا صاحب نے یہ سٹوری سنائی کہ اسلام آباد پولیس کو پہلے ہیروئن دی گئی, لیکن وہ اتنے غیرت مند تھے انہوں نے انکار کر دیا, لیکن ایک میجر جرنل نے وہ ہیروئن لے لی اور ان کی گاڑی میں رکھوا دی. تو اس حوالے سے تو رانا ثناء اللہ ہاں اے این ایف کے ہیڈ ایک میجر جنرل ہوتے ہیں, جنرل عارف ملک ہیڈ تھے, جن کے خلاف رانا ثناء اللہ صاحب نے باقاعدہ فوج میں ریٹن شکایت کی ہوئی ہے. تو یہ تو رانا صاحب نے خود ادھر شکایت کی بھی, اگر شاید افریدی وہ آج انہوں نے پھر آ کے وضاحت کی تھی اطہر, اگر آپ نے وہ بھی سنی ہو. رانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ شہزاد اکبر صاحب اور انہوں نے براہ راست عمران خان کے ایما کے اوپر ہوا تھا. عمران خان نے رکھوایا تھا نا, پر اس پریس کانفرنس میں تو عارف ملک صاحب بیٹھے تھے نا میجر جنرل, اور انہی کے خلاف باقاعدہ شکایت بھی انہوں نے کی ہوئی ہے نا. یوز وہ ہوئے تھے نا, منصوبہ عمران خان کا تھا ان کے بقول اور شہزاد اکبر کا تھا, لیکن یوز فوج کا ایک جرنل ہوا تھا, یہ وہ الزام لگا رہے ہیں, اور اس کے اوپر وہ اب وزیر داخلہ ہیں, کریں اس جرنل کے خلاف کارروائی جو انہوں نے کرنی ہے. شہریار افریدی کو بھی پکڑ. محسن بیگ صاحب اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو رانا صاحب والا جو مقدمے کا معاملہ ہے؟ دیکھیں وہ تو خان صاحب کے ایما پہ سب کچھ ہوا, سب کو پتا ہے. میں فرسٹ آدمی تھا اسی دن, حالانکہ اس وقت میری خان صاحب سے خاصی دوستی تھی, اور میں نے کہا کہ یہ غلط کیس بنا. فواد صاحب نے بھی کہا تھا جی, انہوں نے تو کیبنٹ میں کہا, لیکن جس دن یہ کیس بنا میں اسی دن ٹاک شو میں تھا, اور اس کے بعد ہی صورتحال بدلی. مجھے سب پتا ہے کہ ہیروئن کہاں سے گئی. مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب جس طریقے سے انتقام لے رہے تھے, وہ اپنے دوستوں سے لیا, مجھ سے لیا, جہانگیر سے, علیم سے, سب سے لیا. وہ ایک سیڈسٹ اور فاشسٹ مائنڈ رکھتے ہیں خان صاحب کہ ایک دم, اور پھر ان کے ہاں جیلسی بہت زیادہ ہے. وہ اپنے سے اچھا سوچنے والا, پیسے والا یا ہینڈسم آدمی برداشت نہیں کرتے. یہ ان میں بہت بڑی کمزوری ہے. اطہر کیونکہ جان جائیں گے ان کو, ابھی بہت دور بیٹھے ہیں, شاید پتہ نہیں ملے ہوں گے یا نہیں ملے ہوں گے, کئی بار مل چکے ہیں, اور لیکن اس طرح نہیں. دیکھیں پریس کانفرنس میں ملنا یا گپ لگانا 1 گھنٹے وہ اور بات ہے, جب آپ کا واسطہ پڑے سالوں تک تو آپ کو ہر انسان کی اصلیت اور شخصیت پتہ چل جاتی ہے. یہ کم ظرف آدمی ہے, یہ کبھی کسی کا نہیں بن سکتا, یہ اپنی فیملی کا نہیں ہے, کسی اور کا کیا ہوگا, اس ملک کا کیا ہوگا, اپنے بچوں کا نہیں ہے. تو جو شخص اس قسم کی پرسنالٹی رکھتا ہو اس سے آپ کیا بعید کرتے ہیں؟ اب آپ دیکھ لیجئے جو کرپشن اس کے گھر میں ہوئی اس کی بات نہیں کرتا. تو وہ کیوں نہیں کر رہے, وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ فائز عیسیٰ کے اوپر ریفرنس ہو یا یہ منشیات کا مقدمہ ہو؟ میں آپ کو حلفاً آپ کے شو میں آن اوتھ کہتا ہوں یہ سب کام اس کے بیس پہ. میرے پہ جو کیس بنا یہ آن لائن تھا. تو پھر خان صاحب مجبور کر رہے تھے اداروں کو؟ بالکل. خان صاحب دیکھیں, خان صاحب نے پہلے پولیس کو کہا, انہوں نے انکار کر دیا. ایک مکسٹر ایکس تھا جو اس کے کہنے پہ تھا, اس نے اس کو یوز کیا, اور یہ ثابت ہوگا کہ کس نے ڈالی ہے. اب دیکھیں ایک بات تو کنفرم ہوگی کہ وہ ہیروئن
राणा सनाउल्लाह से बरामद नहीं हुई तो वो हीरोइन 14 किलो आई कहां से, और वो किस पे डलेगी? मुझ पे डलेगी, वो किसी पे तो डलनी है ना जी। वो कहां से आई? आसमान से गिर पड़ी थी, कोई लाया था, किसी ने डाली थी, तो वो साबित होगा कि किसने डाली थी। और ये अतर साहब की बात ठीक है, राणा साहब ने रिटन कंप्लेंट इंटरनेशनल जो डोनर्स हैं एएनएफ के उनको करनी थी, तो उस वक्त तो सारों ने पांव पकड़ लिए राणा साहब के, हालांकि वो राणा साहब अपोजिशन में थे उस वक्त, वजीर दाखिला तो अब बने हैं ना जी। मकसद ये है कि ये काम अगर आप किसी के लिए करेंगे तो कल आपकी भी बारी आ जानी है। अब वो स्पीचेस में कह रहे हैं एफआईए को इस्तेमाल करें, भाई आप इस्लाहात करते, आपने खुद एफआईए को इस्तेमाल किया, नैब को किया, तो अब दूसरों की बारी आ गई, जो कि मैं समझता हूं आपने भी गलत किया, अगर ये करेंगे तो गलत करेंगे। हमारी मेमोरी एज अ कॉम इतनी कमजोर है कि चंद दिन पहले जब हुकूमत में थी पीटीआई, तो वो जो इकदामात कर रहे थे, आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी बात हो रही है, लेकिन बहरहाल हमारे लिए रिपीट हो जाती है बात, हम कई दफ़ा प्रोग्राम्स में कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब, अतहर काज़मी साहब और हैदर वहीद साहब प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, अब ये जो पेट्रोल प्राइसेस हैं, इस हवाले से भी खबर जो आती है, और पंजाब का इलेक्शन आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर तफसीली तौर पर बात करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।